جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں روزانہ 2 اخروٹ اور 20 گرام کشمش کھلائیں۔ 2 ہفتے تک مسلسل اس کے استعمال سے بچے بستر گیلا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آم کو دھو کر چھیل لیں اور پھر کاٹ کر ٹکڑے کر لیں اور بلینڈر میں ڈال کر ہموار سا گودا بنا لیں۔ اس گودے کو شیشے کی صاف ستھری بوتل میں ڈال کر ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ آم کا گودا اگلے 6 مہینوں تک قابل استعمال رہے گا۔ لہسن پیس کر پانی میں ڈال کر پکا لیں، اس میں تھوڑا سا لیمو کا رس شامل کر لیں، اس سے ناخنوں میں چمک آتی ہے۔ بچے کو سوتے وقت شہد ضرور کھلائیں۔ شہد کے استعمال سے نیند میں پیشاب نکل جانے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سفید تل بچوں کے اس مسئلے کے لیے جانے مانے اور مستند سمجھے جاتے ہیں۔ تل کے لڈو، تل کی چکی یا پھر تل کو باریک پیس کر دودھ کے ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر بچہ بستر گیلا کرتا ہو تو اس کے لیے چھہارے بہت مفید ہیں۔ روزانہ رات میں بچے کو چھہارے ضرور کھلائیں۔ ساتھ ساتھ دن میں بھی بچے کو 2 بار چھہارے کھلائیں۔ ایک بڑے دیگچے میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھیں۔ پانی ابل جائے تو آڑو اسی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر پکنے دیں۔ کسی برتن میں ٹھنڈا پانی اور برف ڈال دیں اور 2 سے 3 منٹ آڑو کو پکانے کے فوراً بعد برف کے پانی میں ڈال کر آڑو کا چھلکا اتار کر ٹکڑے کر لیں۔ برتن لیں اور اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کر تھوڑا سا نمک یا آدھے لیمو کا رس ملائیں، پھر ایک بڑا چمچ شکر ملائیں اور آڑو کے ٹکڑے اچھی طرح اس مکسچر میں ملا لیں۔ پھر ایک ایئر ٹائٹ بیگ میں آڑو کے ٹکڑے مکسچر سمیت ڈال کر فریزر میں رکھ دیں۔ 1 کپ گڑ میں آدھا کپ کالے تل اور 1/4 کپ تل کا آدھا حصہ اجوائن ملا لیں۔ آدھا چمچ صبح شام بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب کرنا ختم کر دے گا۔ جریان اور پیشاب کے قطروں اور کبھی کبھی کسی بھی وقت قطرے خارج ہو جاتے ہوں جس کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہو، ایک مرتبہ یہ دوا پیشاب کے بعد قطروں کے لیے بھی لاجواب ہے۔ ایک شخص لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس دوا کا استعمال شروع کیا میرا یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نسخہ درج ذیل ہے۔ وشافی پھٹکڑی خام یعنی پھول نہ کریں بلکہ اصلی حالت میں 10 گرام کباب چینی 100 گرام دونوں نہایت باریک کر کے پیس لیں۔ 1/4 چھوٹا چمچ دن میں 4 بار یا حسب ضرورت 6 بار کچی لسی یا پانی کے ہمراہ دیں۔ بس ایک احتیاط لازم اور نہایت توجہ طلب ہے۔ اس وقت کباب چینی کی بجائے ایک اور دوائی ہے اصلی کباب چینی۔ اصلی کباب چینی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈنڈی ہوگی۔ یہ کالی مرچ کی طرح کے بیج ہوتے ہیں۔ اگر ڈنڈی نہ ہو تو ہرگز نہ لیں۔ اس دوا کے مزید فوائد یہ ہیں: دل کے مریضوں کو جنہیں دورہ پڑ چکا ہو یا دورے کے اثرات اور علامات ہوں انہیں بہت فائدہ ہوا۔ معدے کے انفیکشن، السر، تیزابیت، جھلی کا سکڑ جانا یا گیس تبخیر نے عاجز کر دیا ہو، غذا کی نالی چلتی رہتی ہو، ایسی حالت میں یہ دوا لاجواب اثر رکھتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن، سینے کی جلن، معدے کی جلن، طبیعت میں بے چینی، سانس پھولنا وغیرہ کے لیے جس نے اس آزمایا مفید پایا۔ جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی، حتیٰ کہ ایسے مریضوں نے آزمایا جو یورک ایسڈ کو ختم کرنے کی ہر دوا سے عاجز آ چکے تھے۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے لاجواب ٹانک، پیشاب کی بیماریوں میں یہ پیام شفا سے کم نہیں۔ مزید یہ نسخہ 40 بیماریوں کا آزمودہ علاج ہے۔ یہ نسخہ میں نے کافی لوگوں کو دیا ہے، الحمدللہ جس نے بھی آزمایا ہے لاجواب پایا ہے۔ جو لوگ کان کے مسائل میں ہیں، جن کو پیپ آتی ہو، سنائی نہ دیتا ہو، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ ملٹھی، ہلدی، سونف، ہم وزن اور کالا نمک حسب ضرورت لے کر باریک کر کے چھان لیں، یہ پھکی بن جائے گی۔ آدھا چمچ دن میں کھانے کے بعد جن کو دائمی نزلہ و زکام ہے، دائمی ریشہ ہے، استعمال کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ 1 ماہ مسلسل استعمال کریں۔ سن پن، پیروں کا سن پن ہونا اعصابی کمزوری کی اہم ترین علامت ہے۔ جب اعصاب تک کسی بھی سبب مطلوبہ مقدار میں خون
خون نہ پہنچ پائے تو خون میں شکر کی مقدار بڑھنے کے نتیجے میں اعصابی کمزوری جنم لیتی ہے۔ ابتدا میں پیروں میں شدید درد ہوتا ہے، پھر بتدریج سن پن یا پیروں میں سنسناہٹ یا چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوتی ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ جب پیروں میں درد محسوس ہو تو معالج سے رجوع کر لیا جائے تاکہ سن پن کی شروعات پر بروقت قابو پایا جا سکے۔ پیروں میں جلن، ذیابیطس کے مریضوں میں پیروں کی جلن بھی ایک عام شکایت ہے۔ بعض اوقات پیروں میں اس قدر شدید جلن محسوس ہوتی ہے کہ مریض کا بس نہیں چلتا کہ برف کی سل پر پیر رکھ دے یا ٹھنڈے پانی کے ٹب میں پاؤں ڈال کر بیٹھ جائے۔ اکثر مریض تو رات بھر سو بھی نہیں پاتے اور بے چینی کی سی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ پاؤں ٹھنڈے رہنا، اکثر مریضوں کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ بسا اوقات مریض آگ جلا کر یا ہیٹر کے سامنے پاؤں کر کے گرم کرنے کی کوشش میں اپنا پیر بھی جلا بیٹھتے ہیں۔ یہ علامت خون کی گردش کی کمی ظاہر کرتی ہے جو طبی اصطلاح میں کیم فٹ کہلاتی ہے۔ اس طرح کے پیر سرخی مائل اور چکنے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے بال بھی بتدریج غائب ہو جاتے ہیں اور چھونے پر ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو پاؤں دیکھنے میں زرد، کھردرے یا تلوے کی جلد میں خشکی کی خراشیں سی نظر آئیں اور چھونے پر گرم محسوس ہوں، وہ اعصابی کمزوری کی علامت ظاہر کرتے ہیں۔ سوزش، اعصابی کمزوری کی وجہ سے پاؤں میں خون کے بہاؤ میں کمی واقع ہو تو یہ متورم ہو جاتے ہیں، جو ایک عام تکلیف ضرور ہے، لیکن بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پاؤں کی سوجن کے شکار مریض بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اپنے پیر اونچے رکھیں اور کبھی بھی تنگ جوتا یا چپل استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جن کے پیشاب میں چکنائی زیادہ مقدار میں خارج ہو رہی ہو، ان کے بھی پاؤں متورم رہتے ہیں۔ پاؤں کی جلد پر سرخی ظاہر ہونا، یوں تو یہ علامت بھی ذیابیطس کی اعصابی کمزوری ظاہر کرتی ہے، لیکن بعض کیسز میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی سرخی ظاہر ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات مریض کو چوٹ لگتی ہے مگر جلد نہیں پھٹتی تو اس صورت میں بھی سرخی نمایاں ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر پاؤں میں معمولی سی بھی سرخی نمایاں ہو تو فوری طور پر ڈائیبیٹالوجسٹ سے رابطہ کریں اور تجویز کردہ اینٹی بایوٹکس باقاعدگی سے استعمال کی جائیں، وگرنہ معمولی سی سرخی کسی پیچیدگی کا بھی سبب بن سکتی ہے، جبکہ بعض اوقات سرخی کے ساتھ پیر بھی سوج جاتے ہیں۔ سب سے پہلے پیروں کے باتھ کے لیے نیم گرم پانی میں چند قطرے بیبی آئل اور اگر پاؤں زیادہ خراب ہیں تو 2 سے 3 قطرے ہائیڈروجن پر آکسائڈ اور 1 مٹھی لاہوری نمک ڈالیں۔ 20 سے 25 منٹ تک باتھ دیں۔ نہانے کے دوران ناخنوں کو نیل برش سے صاف کریں